السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جی جیسا کہ آپ سب نے یقیناً جو ہے وہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ وہ رکھا، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کا وہ روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور باقی جو روزے ہیں وہ بھی انتہائی خلوص اور اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اگر کسی کی ویڈیو آن ہو تو اس کو آف کر دیا کریں۔ جی تو سب سے پہلے ہم جو کل ہم نے کلاس میں پڑھا، کلاس ورک کا کچھ سبق سن لیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر پیش کیوں ہے، اس کے نیچے کسرہ کیوں ہے، یہ دو سوال ہیں۔ تو میں نام بولوں گا تو جی حافظ حسیب، جی آپ بتائیے کہ الحمد دال کے اوپر پیش ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حافظ حسیب آواز نہیں آ رہی۔ جی ارسلان بھائی آپ بتائیے الحمد دال کے اوپر ہم پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الحمدی الحمدہ وہ کیوں نہیں، پیش کیوں ہے الحمد؟ آواز نہیں آئی، دوبارہ بتائیے۔ جی دو کے نام لیے ہیں وہ نہیں بتا رہے، چلیں کوئی اور بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور للہ یہ لام جا رہا ہے اس کا لفظ اللہ، اس لیے مجھول۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو یہ مبتدا ہے تو اس پہ پیش ہے، مبتدا مرفوع ہے، مبتدا خبر فاعل نائب فاعل، اور للہ یہ شروع میں جار ہے، حروف جر آپ کو آتے ہیں تو یہ جر دیتے ہیں، اس لیے یہ مجرور ہے۔ اچھا رب العالمین، رب کے نیچے کسرہ کیوں پڑا ہے؟ رب العالمین اس کا جواب دیں گے محمد احمد، اس کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ نہیں جی عدیل اشرف آپ بتائیے کہ ربی اس کے نیچے کسرہ کیوں پڑھنا ہے؟ سر جی محمد احمد کی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سر جی میں نے آج پہلا لیکچر جوائن کیا، کل میں نہیں جوائن کر سکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی کوئی اور بتائیں۔ جو لفظ اللہ موصوف اور بعد اس کی صفت ہے، موصوف صفت کے اعراب میں مطابقت ہوتی ہے، اس لیے جی بارک اللہ فیک، لفظ اللہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، تو موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، بس باقی چیزیں ہم نے نہیں دیکھنی، صرف جو ہماری مطلوبہ چیز اتنی دیکھنی ہے۔ باقی آپ کے ہوم ورک کے اندر ہم نے بتا دیا تھا کہ کتنی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ کلاس میں گروپ میں شیئر بھی کیا گیا اور آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ جس کا مائک آن ہو یا ویڈیو آن ہو اس کو بند کر لیا کریں۔ جی تیسرا سوال ہے کہ اس کے اوپر فتحہ کیوں ہے؟
चौथा सवाल हो गया, 1 2 3 4, चौथा सवाल। इस सवाल का जवाब देंगे जी क्या नाम है, शहरिया इम्तियाज, नाम ही गायब हो गया। चलें जी, फातिमा बहन है। हाँ, ये साथ अपने शहर भी लिख लें। फातिमा फैसलाबाद से। जी आप बताएं कि आलमीना नून के ऊपर जबर क्यों है? फतह का ताल्लुक लुगत से है, इसलिए इसके ऊपर ज़बर है। अच्छा, इसका ताल्लुक लुगत से है। जी कोई और बताएं जी, इसके ऊपर जबर क्यों है? ये उन्होंने जमा है। हाँ, ये नूने जमा है, तो इसकी वाहिद क्या है? आलम। आलम, ठीक है, जवाब दुरुस्त है, आलम। तो आलम वाहिद हो गया, तो वाव नून लगाया आलमून, और या नून लगेगा तो आलमीन, आलमून आलमीन, तो ये या नून लगा तो आलमीन हो गया, जमा होगी ना। अब जमा सालिम की आपने शुरूत लिखी थी, इसमें वो शुरूत पाई जाती हैं या कि नहीं पाई जाती, वो एक अलग बात है। हमने सिर्फ ये देखना था फतह क्यों आया है, तो जो नून जमा है उसके ऊपर होता है फतह। ठीक हो गया जी। आगे है अर्रहमान रहीम, इसके नीचे कसरा क्यों है, इसके नीचे कसरा क्यों है? जवाब देंगे जी अबुल हसन भाई। अर्रहमान अर्रहीम दोनों के नीचे कसरा क्यों है? वालेकुम ये भी लफ्ज़ की सिफ्त है दोनों। हाँ, लफ्ज़ अल्लाह की ये भी सिफ्त है, तो ये भी सिफ्त है। जी मालिकी, इसका भी बता दें, इसके नीचे कसरा क्यों है? ये भी सिफ्त है। हाँ, ये भी सिफ्त है, तो रब भी सिफ्त है। तो 1 2 3 4 सिफ्तें होगी। जी अगला सवाल, इसका जवाब देने के लिए तशरीफ लाते हैं अहमद सफदर। यौमे के नीचे कसरा क्यों है? यौमे। मोहम्मद अब्दुल रहमान, जी आप बताइए, यौमे के नीचे कसरा क्यों है? जी कोई और बताएं। दो का नाम लेकर हम सवाल करेंगे, वो ना बता पाए तो कोई और बताएंगे। मुजाफिर ले ही है ये। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3, ये हमेशा उसूल याद रखें। दो इसम हो, दूसरे के ऊपर अलिफ लाम हो, या 3 इसम हो, तीसरे के ऊपर अलिफ लाम हो। रब्बिल आलमीन, तो रब के बाद अल आलमीन के ऊपर अलिफ लाम है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौम अद्दीन के ऊपर अलिफ लाम है। दो इसम दूसरे के ऊपर अलिफ लाम, या 3 इसम तीसरे के ऊपर अलिफ लाम, या आपस में मुदाफले होंगे। इसको सब अपने पास कॉपी पे नोट कर लें। सादा सा मुदाफले पहचानने का तरीका। इसके अलावा आप माने को भी देख सकते हैं। दरम्यान में का की के आता है, इधर का आ जाएगा, जहानों का रब, इधर भी का, इधर भी का। क्यामत के दिन का मालिक, का की के, वो जैसे भी उर्दू में सेट करना होगा कर लेंगे। क्यामत के, क्यामत के दिन का मालिक, क्यामत इधर से माना शुरू करना आखिर से, क्यामत के दिन का मालिक, तो ऐसे माना होगा। तो ये आपको उसूल बता दिए मुदाफले की पहचान के। दो उसूल बता दिए हैं, एक है कि दूसरे के ऊपर या तीसरे के ऊपर या चौथे के ऊपर अलिफ लाम हो, और दूसरा है कि उर्दू में तर्जमे को देखें, का की के दरमियान में आता हो। जी जिसकी ये वीडियो ऑन हो उसको बंद कर दिया करें। जी
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नअबुदु और नस्तईन आखिर में पेश क्यों खड़ी हुई है? अबदा यअबुदु, इस्ताअना यस्तईनु, नस्तईनु, ये पेश क्यों है? इसका जवाब देने के लिए तशरीफ लाएं। कौन जवाब देंगे? हाफिज हसीब, आपका नाम पहले आया है। अरसलान, आपका नाम पहले आया था, आवाज़ नहीं आई। अगर आप जवाब देना चाहें तो जवाब दें। हसीब, अरसलान। जी, कोई और जवाब दें। ये अफ़ाल अरबा में से। जी, अफ़ाल अरबा। तो अफ़ाल अरबा की जो रफ़ी हालत होती है वो ज़म्मा के साथ होती है, तो लिहाजा यहाँ पर ज़म्मा है, तो रफ़ी हालत उसकी ज़म्मा के साथ होती है। अफ़ाल अरबा की रफ़ी हालत कब होती है? जब शुरू में नासिब जाज़म ना हो तो रफ़ी हालत होगी ज़म्मा के साथ। इस पे तनवीन क्यों नहीं आई है? ऐसे नस्ताइनुन, नाबुदुन, क्योंकि ये फ़ेल है, फ़ेल के ऊपर तनवीन नहीं आती। हम आसान आसान सवाल कर रहे हैं ताकि आपको मुश्किल ना महसूस होना। इहदी के नीचे कसरा क्यों है? इहदी, इहदी के नीचे कसरा क्यों है? उम्मे अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम ये अस्सलाम। जी अमर फ़िल अमर है मबनी। हाँ, अमर है, मबनी है, और ऐसे ही है। असल में क्या था? ये किससे ये बना? हदाया हदाया दी, तो तहदी से बना है। तो तहदी से बना तो फिर क्या किया? ये अलामत मुज़ारे इसको गिरा कर, तो शुरू में हमजा लगा के फिर आयन कलमा की हरकत हमजा को दे दी, तो हिंदी आखिर से या आखिर से या को। ठीक है, बरकल्लाहु फीक। दो काम किए, या ता को गिरा दिया, आखिर से या को गिरा दिया, शुरू में हमजा ले आए, इहदी बन गया। और ये अमर है, अमर मबनी होता है, इसलिए ये इसने कसरा पर ही मबनी होगा। अस्सिराता फतहा क्यों? तो इसका जवाब देने के लिए तशरीफ लाएं बिन्त नज़ीर। अस्सिराता फतहा क्यों? जी नहीं, चलें। अहमद सफदर, अरसलान, हाफिज हसीब, मोहम्मद अहमद, इनमें से कोई जवाब देना चाहें? मोहम्मद अब्दुर्रहमान, फतह क्यों? ये मफूल है। ठीक है, जवाब दुरुस्त है, मफूल है। और आज के क्लास होमवर्क के अंदर आप लिख लें कि जो मंसूबात हैं वो आपने लिखने हैं। मंसूबात, मंसूबात कितने हैं? 12 हैं। उनमें से मफ़ाइल खमसा, मफूल बिही, मफूल फी, मफूल लहू। तो ये मफूल है इहदिनस सिरात, हमें दिखा सीधा रास्ता। जी, अल मुस्तकीम का जवाब देंगे। जी ठीक है जी, माइक में मसला है। अच्छा जी, अल मुस्तकीम के ऊपर फतहा क्यों है? तो जवाब सबनाज। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यह मोहतरम, ये सिफ्त बन रही है अस्सिरात मौसूफ और मुकीम मुस्तकीम सिफ्त। बारकल्लाह फीक। कैसे पता चला कि ये सिफ्त बन रही है? कोई उसूल ज़हन में हो? जी, क्योंकि एक तो इन दोनों पे अलिफ लाम है, दोनों मारफा हैं और दोनों ठीक है ठीक है, दोनों पर अलिफ लाम। तो इसम दोनों पर अलिफ लाम हो तो अक्सर मौसूफ सिफ्त होते हैं। दो इसम दोनों नकरा हो, ये मौसूफ सिफ्त होते हैं। ये उसूल भी लिख लें। जैसे आपको मुज़ाफ़ की पहचान का उसूल बताया, ऐसे मौसूफ सिफ्त का उसूल हो गया। बाकी माने पे गौर करें तो फिर भी समझ आ जाती है। जी आगे बढ़ते हैं। सिराता के ऊपर फतह क्यों? और इसका जवाब देने के लिए तशरीफ लाएं अनस अली इश्तियाक, यही नाम है ना? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
جی استاد محترم کیا سوال آپ نے کیا سمجھ میں آئی؟ ہاں سوال میں نے یہ کیا ہے صراطہ پر فتحہ کیوں، فتح کیوں پڑھنا ہے؟ صراط منصوب یہ صراط المستقیم سے بدل ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے، صراط المستقیم تو مبدل من ہو اور یہ اس کا ہو جائے گا بدل، اور کل آپ کو یہ کام بھی دیا گیا تھا کہ توابع جو ہے وہ نقل کرنے ہیں. سوالات جی یہ کچھ ان کل میں والے سے مس ہو گئے تھے نا میرے خیال میں، تو یہ مبدل من ہو بدل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بارک اللہ فیک. الذین انعمت علیہم، انعمت کی گردان سنائیں گے، کون کون سنائیں گے؟ یہ ہیں حافظ حسیب، ارسلان، احمد صفدر، ان تینوں میں سے کوئی ایک انعمتا کی گردان سنائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سنائیے اس کی گردان. دیکھیں اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے ماضی مضارع ذہن میں لے کے آنا ہے، تو وہ ہے انعم ینعم، انعم. اب انعم کی گردان کر دیں. جی یہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. انعم انعم انعموا انعمت انعمت انعمنا انعمت انعمتما انعمتم انعمتی انعمتما انعمتن انعمت انعمنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انعمتا کی تا یہ ضمیر متصل ہوگی نا، ضمیر مرفوع متصل، اور ضمائر کا ٹیبل بھی ابھی باقی رہ گیا تھا. ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل. تو یہ تا جو ہے یہ مرفوع متصل کیونکہ فاعل ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوبے کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ جواب دیں گے. مطلب مضاف الیہ. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. غیر دو اسم دوسرے کے اوپر الف لام، تو یہ مضاف الیہ ہو گئے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے نحو کے حوالے سے سوالات کر لیے اور ٹائم کافی ہو گیا، 50 پہ تقریباً جو ہے کلاس شروع ہوئی اور 15 منٹ ہو گئے ہیں. چلیں ایک دو ہم صرف کے حوالے سے کر لیتے ہیں. تو صرف میں ہم چلیں شروع سے دیکھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں. یہیں پوچھتے ہیں جی. اس کا بتانا ہے، باب بتانا ہے، تو باب بتائیں گے. ٹائم کم ہے، کوئی ایک بتا دیں. عبد یعبد نصر ینصر. بہت خوب، بارک اللہ فیک. تو کتاب کے اوپر لکھنے کے لیے صرف نون لکھنا ہوگا. نصر، نصر ینصر کے لیے صرف نون لکھ دینا آپ نے. تو نصر ینصر، انصر ننصر، ٹھیک ہے. نعبد عابد نعبد. اچھا کل ہم نے کس کی تعلیل کی تھی؟ نستعینو کی. مستقیم کی رہ گئی تھی، تو مستقیم کا بھی باب بتائیں گے، کوئی ایک بتائیں. مستقیم کا باب. استقام یستقیم استقامتا. استفعال باب استفعال. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. ہفت مستقیم کا قسم. باب. استقام یستقیم، ہفت اقسام. ہفت اقسام سے اجوف واوی ہوگا. ہاں قوام قوام، تو استقوامہ بن جائے گا نا. جی استقوامہ، تو استقوامہ اس سے پھر مستقومن بنے گا، اور جیسے جی اس کی ہوئی تھی مستقیم. بالکل اسی طرح ہو جائے گا. جی جی مستقومن، واو کی حرکت پہلے کو دیکھ کر واو کو یا سے بدل دیں گے. بالکل جی سیم ایک ہی تعلیل ہوگی دونوں کی. جی جی. تو آپ نے یہ بھی کر لینی ہے جی. یہ نام پتہ نہیں کیا لکھا آ رہا ہے، کیا اس کو پڑھنا ہے؟ امتیاز آخر میں ہے، آواز نہیں آ رہی، تو بار بار کہہ رہے ہیں شہریار آواز. امتیاز ہے غالباً. ہو گیا ہاں جاوید؟ تو کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی. تو بقیہ سبھی کو آواز آ رہی ہے، سبق سنا بھی رہے ہیں تو ان کو آواز. آ رہی ہے. جی تو آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو رحمان اور رحیم ہے تو ان کا باب آپ کو کل بتایا تھا, سین اوپر لکھنی ہے, سامیا رحیمہ یا جی الف لام میم. ان کو ہم ساکن پڑھ رہے ہیں, الف لام میم. تو یہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں, الف با تا سا, ٹھیک ہے, لام میم, یہ جو حروف ہیں یہ مبنی ہیں. جی جی اور ان کا پورا نام جب ہم بولیں گے, جو ان کا نام ہے, تو آخر میں سکون ہی بولیں گے. حتیٰ کہ کوئی اسم بھی اگر مثال کے طور پر کوئی نام یہاں پر مثال کے طور پر اگر کسی کا نام زید ہو, اگر ہم اس کو تنہا بولیں گے, اکیلے کو بولیں گے, تو دال کے اوپر زیدن 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 نہیں بولیں گے, کیونکہ جو زیدن 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 آنا ہے وہ تب آنا ہے جب پیچھے کوئی عامل ہو. عامل رافع ہوگا زیدن ہوگا, عامل ناصب ہوگا زیدن ہوگا, عامل جار ہوگا زیدن ہوگا. اگر پیچھے عامل کوئی ہے ہی نہیں, اکیلا زید لکھا ہوا ہے, تو اس کو ہم زید ہی بولیں گے, کیونکہ پیچھے کوئی عامل نہیں ہے نا, ایک لفظ بس لکھا ہوا ہے اکیلا. تو اس کو ہم آخر پہ سکون ہی بولیں گے, گویا کہ مورب ابھی نہیں ہے. اعراب تب آئے گا جب پیچھے کوئی عامل ہو, ابھی کوئی عامل پیچھے نہیں, تو لہذا اس کے اوپر سکون بولیں گے, اس کو مبنی بولیں گے, مبنی علی سکون, زید بولیں گے, زید. اور اگر ہو ہاذا زیدن تو پھر ٹھیک ہے, زیدن ہاذا مبتدا ہو گیا اور زیدن خبر. جیسے آپ کہیں ہاذا رجل, ہاذا قلم, تو ہاذا مبتدا اور قلم خبر. اچھا, اگر ہو جیسے یہاں پر آ رہا ہے, چلے پڑھتے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ھدی للمتقین. یہ میں نے 4 نشان لگا دیے ہیں. ان کا تعلق ہم نے دیکھنا ہے نحو کے لحاظ سے. الکتاب, ذالک الکتاب, جیسے پہلے بات ہو رہی تھی ھذا قلم, اور اگر ہو ھذا القلم جدید, ھذا القلم, یہ قلم نیا ہے. ھذا قلم, یہ قلم ہے. ھذا قلم پورا جملہ بن گیا ہے, پوری آپ خبر دے رہے ہیں. ھذا قلم, یہ قلم ہے. ھذا القلم جدید. اب یہ جب ھذا کے بعد اسم اشارہ کے بعد دوسرے اسم پر الف لام اگر ہو, تو یہ پھر آپس میں مل کر بننے ہیں جو بھی ہے. اور اگر الف لام نہیں, ھذا قلم ہے, پھر یہ مبتدا بنے گی, پھر یہ مبتدا بنے گی. اچھا, یہ نا یہاں پر میسج لکھ دیں کہ آواز آ رہی ہے. جن کو آواز آ رہی ہے وہ لکھیں آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, تاکہ ان کا جو ہے وہ شکوہ ختم ہو جائے. اچھا جی, تو ایسے ہی ذالک الکتاب, ان کو ملانا ہے یہاں پر. ذالک الکتاب ملا کر یہ بن جائے گا مبتدا. سوال تھا الکتابوں پر رفع کیوں ہے؟ جی کوئی بتائیں رفع کیوں ہے؟ مشارون الیہ ہے. مشارون لئی, تو مرفوعات میں مشارون لئی کہیں ہے؟ مرفوعات آپ یہ نے پڑھے؟ اس میں اشارہ مشارون الیہ مل کر مبتدا بنے گا نا. ہاں, یہ کہنا ہے اس کو کہ یہ مبتدا بنے گا, اس لیے میں نے اس کو گول ڈبے کے اندر کر دیا ہے. یہ سارا جو مبتدا بن گیا, تو اس کو بعد ہم اشارہ مشار اللہ کہہ دیتے ہیں, تو بعد اس کو موصوف صفت کہہ دیتے ہیں, مبین بیان کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ پچھلے کے ساتھ مل کر بننا ہے مبتدا. جو اعراب اس کا ہوگا وہی اس کا ہوگا. تو اگر مبین بیان بنائے, موصوف صفت بنائے, تو اعراب ان کا ایک ہوتا ہے, تو یہ ہو گیا مرفوع. لا ریب. استاد جی جی ایک سوال ہے. جی جی یہ جو آپ نے کہا بعض اسے موصوف صفت بناتے ہیں, تو صفت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے موصوف کی اچھائی یا برائی بیان کر دے, وضاحت کرتی ہے تو نا, اس کی وضاحت کرتی ہے. تو چلے یہاں پہ آپ مبین بیان بنا لیں, آپ مبین بیان بنا لیں. مختلف قول ہے نا, میں نے اسی وجہ سے کسی ایک کی تعیین نہیں کی, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ ٹھیک اشارہ ٹھیک. مشار اللہ آپ نے بولا, میں نے کہا یہ بھی ہے. اچھا, فتح کیوں ہے جی؟ فتح لا ریبہ. شیخ محترم یہ لائن اچھی دن کرتی ہے.
ہاں یہ ہے لائے نفی جنس. تو اس میں آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ لائے نفی جنس کی تعریف وہ لکھ دینی ہے، یا آپ کے ہوم ورک کے اندر اس کو نوٹ کر لیں. لائے نفی جنس کی تعریف، ایک کام یہ ہو گیا. لا ریب فیہ ہدن کے اوپر یہ کیوں آیا ہوا ہے ہدن؟ یہ مفعول فی مفعول فیہ. جی کوئی اور؟ یہ اصل میں ہدایون تھا، ہاں اس کی تعلیل یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا. اب دو ساکن جمع ہو گئے تو الف کو گرا دیا اور نون تنوین جو تنوین تھی وہ دال پر آگے ہدن ہو گیا. اچھا نہیں تو وہ جو آتا ہے ہدا، ہدا بھی آتا ہے نا، خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہدا آتا ہے نا. جیسے آتا ہے نا منا، یہ دونوں طرح ہوتا ہے، منا اور منن. اور منن ہاں تو یہ اصل میں ہے مکسور. اگر ہم اس کو ہدایون بنائیں گے تو وہ تو مکسور نہیں رہا، وہ تو عام ہو گیا نا. تو یہ ہے مکسور، اور مکسور کا اعراب تقدیری ہوتا ہے نا. تو منا منن ہدا ہدن. عصا لاٹھی ہوتی ہے، عصا اسن. تو یہ ہدا ہدن یہ الف کو گرا کر تو اس کی عوض تنوین لے آتے ہیں، ہدن بن جاتا ہے. منا منن. جی 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں، 10 منٹ کے بعد آپ نے دوبارہ اسی لنک کو دوبارہ جوائن کرنا ہوگا. تو جلدی پھر تشریف لے آیا کریں. ماشاءاللہ آج تعداد کافی ہوگی ہے. پہلے دن جب تعارفی نشست تھی اس دن تھے ماشاءاللہ 20 سے اوپر لوگ، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ گم ہو گیا ہے. کیا گم ہو گیا؟ اسکرین گم ہو گئی. جی تو محترم یہاں پہ اعراب تقدیری ہے تو یہ اصل میں کیا بن رہا ہے؟ خبر؟ جی بالکل، آپ کا سوال کی طرف ہم آ رہے تھے، آپ نے پہلے ہی بتا دیا. تو یہ ہے اسم، اور فیہ ہے خبر اول، اور یہ ہے خبر ثانی. تو اس کا اعراب تقدیری ہے. تو فیہ وہ پیچھے ثابت ان کے متعلق ہو کر اس کی پہ ہم نے نہیں جانا. تو ہدان کو صرف بتانے کے لیے تو یہ ہدا تھا منا کی طرح، منا اسا اسم مکسور اعراب اس کا تقدیری ہو گیا. تو ویسے یہ ہدا سے ہدان جس کو آپ تنوین عوض بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے ان کو سمجھ آ جائے گی. للمتقین آیا تو ہم اس کی متقین کی صرف کی طرف جاتے ہیں. تو اتقا یتقی جنہوں نے پڑھا ہے ان کو سمجھ آ جائے گا. اتقا یتقی سے متقن، متقن متقی یعنی متقونا متقینا. تو اس کی واو نون اور یا نون کے ساتھ متقین، یا نون کے ساتھ اس کی آئی حالت. یا نون کے ساتھ کیوں آئی ہے اس کی حالت؟ جمع مذکر سالم. جی یا نون کے ساتھ پیچھے کیوں آئی ہے؟ پیچھے عامل کو دیکھتے ہیں نا، جری عامل. ہاں جری حالت ہے نا. کی وجہ سے جی ٹھیک ہے، جری حالت ہے. تو جری حالت. اچھا کل نا کسی نے کہا تھا کہ مجھے ناف صرف کی سمجھ کم آتی ہے، وہ کون تھی؟ میرے خیال میں کوئی بہنہ تھیں، تاکہ میں ان کو متوجہ کروں اور پھر ان سے جو ہے وہ تھوڑی سی ان کو ساتھ لے کر تاکہ ان کو بھی سمجھ آتی چلی جائے. کون تھی؟ کسی کو یاد ہو؟ میسج آپ نے دیکھے ہوں گے. کل ایک میسج تھا کہ مجھے ناف صرف کی سمجھ کم آتی ہے. فاطمہ، ٹھیک ہے جی. اچھا آپ یہ صرف آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ جری حالت یا کے ساتھ یہ پیچھے لام جار ہے، حروف جارہ باؤ تو کف لام واو منذ مدخلا، تو اس کی رفعی حالت، نسبی حالت، جری حالت. جری حالت جو ہے وہ رفعی حالت واو کے ساتھ ہوتی ہے. مسلمون مسلمین آپ نے قواعد النحو کے اندر پڑھا ہوگا، مسلمون کی رفعی حالت واو کے ساتھ، نسبی جری یا کے ساتھ. متقون متقین، مسلمون مسلمین، زیدون زیدین. تو رفعی حالت واو نون کے ساتھ، نسبی جری یا کے ساتھ، لہذا اس کی جری یا کے ساتھ آگے پیچھے لام جار ہے للمتقین. جی سمجھ آئی کچھ کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ چلیں جی آ گئی ہے، چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت خوب. اگر نہیں بھی آئی تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ نے انشاءاللہ سمجھتے جانا ہے. اللہ دینا. اچھا آج نا 2 لفظ ہم اضافہ کرتے ہیں، ایک ہے مورب اور ایک ہے مبنی.
تو الذین اس کی حرکات یہ چونکہ مبنی ہے اور آپ کو مبنی اسماء مبنیہ وہ 8 ہی آپ کا ہوم ورک ہے، وہ آپ نے شیئر کرنے ہیں اسماء مبنیہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے، جتنے بھی وہ ہوں گے مبنی ہوتے ہیں وہ، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے۔ اس کے بعد یؤمنون ہے، تو یؤمنون کا تعلق صرف کے ساتھ ہے، یؤمنون کا تعلق ابھی ہم صرف سے دیکھتے ہیں، اس کا باب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، باب اس کا ہے، کوئی بتائے؟ باب فعال، باب افعال، جی ٹھیک ہے۔ تنوین عوض کس میں؟ اس ہدا میں، ہدا یہ الف ہے نا، تو الف کے عوض ہدان آ گئی نا، ہدان، یہ تنوین جو ہے، تنوین کی علامت آ گئی ہے نا، لیکن ان کا نیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا شہریہ اتہاس، کیا نام تھا جی، یؤمنون، تو آمنا یومنو جب ماضی 4 حرفی ہوتی ہے، اکرما ماضی 4 حرفی ہو تو علامت مضارع پر ضمہ ہوتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس پر ضمہ کیوں ہے، جبکہ ہم پیچھے نابودو میں فتح دیکھ رہے ہیں، نستعینو میں فتح دیکھ رہے ہیں۔ جب ماضی 4 حرفی ہو تو ضمہ ہوتا ہے، اور 4 حرفی نہ ہو، 3 حرفی ہو یا 5 یا 6 حرفی ہو، 4 حرفی ہو تو ضمہ وگرنہ فتح، تو اس پہ ضمہ آ گیا ہے یؤمنو، اور یہ واو نون واو جمع کی ہوگی، نون اعرابی ہو گیا، تو اس کا یؤمنون، تو یہ جو فتح ہے جس کی ویڈیو آن ہوا کرے اس کو بند کر دیا کرے۔ تو یؤمنون یہ واو فعل ہے، یہ فاعل ہے، یؤمنو اتنا لفظ اصل، یؤمنو آمنا یؤمنو، اب اس پورے لفظ کا تعلق صرف کے ساتھ ہے، اس کی ہر حرکت کا تعلق صرف کے ساتھ ہے، اس کا بھی، اس کا بھی اور اس کا بھی، بس آپ کو وہ باب آتا ہوگا تو آپ کو یہ آ جائے گا، آمنا یؤمنو، کون لینے لگا رہے ہیں، آمنا یؤمنو، اکرما یکرمو، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف کے ساتھ ہو گیا۔ اچھا، جو ہمارا نحو کے ساتھ تعلق ہے تو وہ نحو کے ساتھ تعلق اتنے کا ہے، یہ ہے نحو کے ساتھ تعلق، اور یہ ہے نون اعرابی، اور نون اعرابی واو کے بعد مفتوح ہوتا ہے، واو کے بعد مفتوح ہوتا ہے، ینصرون، تنصرون، یضربون، یضربون، تضربون، یؤمنون، تؤمنون، تو واو کے بعد فتح ہوتا ہے، الف کے بعد کسرہ ہوتا ہے، نون اعرابی۔ تو یہ افعال کیا ہیں؟ یہ ہے افعال خمسہ، تو یہ بھی آپ کے ہوم ورک میں آ گیا، افعال خمسہ کا اعراب آپ نے شیئر کرنا ہے۔ افعال خمسہ کے لیے آپ جو ہے یاد کر لیں، یضربان تضربان، یضربون تضربون تضربین، یہ آپ نے کلاس ورک نہیں اس کو سمجھنا، اس کو ہوم ورک سمجھنا ہے۔ کلاس ورک صرف اتنا ہے کہ یؤمنو اور آخر میں یہ نون جو ہے نون اعرابی ہے، بس۔ اب نون اعرابی کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس بیک ہونی چاہیے، اگر نہیں تو جب کلاس ورک شیئر ہوگا تو وہاں پر آپ نے وہ 5 سیگے ہیں ان کو آپ نے رٹا لگا لینا ہے، گردان مضارع کی پوری کاپی پہ لکھ کر ان سیگوں کو ہائی لائٹ کر لینا ہے، بس آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، جی بالغیب، با حروف جارہ آپ کو آتے ہیں، با توقف علمو، بالغیب کسرہ کیوں ہے، تو جواب فاطمہ، فیصل آباد سے فاطمہ بہنا بتائیں گی کسرہ کیوں آ گیا ہے بالغیبی۔ جیسا کہ آپ نے بار بار سنا، جہاں حروف جارہ ہوتے ہیں تو وہاں بعد میں کیا آتا ہے، جریالت اس کی واحد کی آ جائے گی کسرہ کے ساتھ، جیسے آپ نے بسم اللہ کے اندر پڑھا، بسم اللہ، یہ بات ہی اور ادھر کسرہ آ گیا تھا، ادھر کسرہ کیوں آیا، با کی وجہ سے، تو ادھر کسرہ کیوں آیا، با کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کسرہ کیوں آیا ہے، اس با کی وجہ سے، جہاں با ہوگی بعد میں اکثر کسرہ آئے گا، کچھ اور بھی علامتیں ہوتی ہیں لیکن ہم صرف ابھی نارمل بتا رہے ہیں کہ یہ حالت کیوں آئی ہے، کسرہ کیوں آیا ہے، با کی وجہ سے، بس۔ تو کسرہ کیوں آیا ہے، با کی وجہ سے۔ ایک اور بھی اس کے اندر سوال ہے کہ یہ اسم ہے، یہ مفرد ہے، مفرد کا مطلب ہوتا ہے واحد، غیب، لفظ غیب واحد ہے نا، اور منصرف ہے، غیر منصرف نہیں، تو یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہم ابھی ان کی طرف نہیں جاتے۔
اچھا تو یہاں دو لائنیں ہوگی، ان میں سے ہم دیکھتے ہیں لغت کا تعلق کتاب، یہ جو شروع والے الفاظ ہوتے ہیں یا اس کا صرف کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا لغت کے ساتھ، تو اس کا ہے لغت کے ساتھ، اس کا تعلق ہے لغت کے ساتھ، ہدن کا تعلق ہے لغت کے ساتھ، اور متقین ان کا تعلق ہے صرف کے ساتھ، کیونکہ یہ تقایت تکی اسم فاعل ہے نا. یؤمنون اس کا تعلق ہے صرف کے ساتھ. بالغیب، غیب غین کے فتح کا تعلق کس کے ساتھ ہے کوئی بتائیں؟ لغت کے صرف سے. ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے، لغت کے ساتھ. صرف کے لیے بالکل آسان سی سمپل سی آپ کو وہ 4-5 چیزیں یاد ہونی چاہیے. ماضی مضارع امر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، ٹھیک ہے، اسم مبالغہ، یہ جو چیزیں ہیں جو مشتقات ہیں، 10 مشتقات جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ صرف کے ساتھ ہے، وہ حرکات وہ بتاتی ہیں. اب ماضی کی ساری گردان معلوم مجہول، مضارع کی ساری گردانیں ماضی مضارع امر کی، ٹھیک ہے، تو ان کا تعلق ہوتا ہے صرف کے ساتھ. تو باقی یہ غیب پڑھنا ہے، غیب پڑھنا ہے، غیبن پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، تو اس کا تعلق ہے لغت. اچھا غیب، علم غیب، عالم الغیب، آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا تو یہ لغت آپ کے دماغ میں جمع ہوگی. ریب، یہ لغت آپ کے پاس آ گئی. ہدن،